والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہانہ درس قرآن مجید میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ بس میں کل بارگاہ عزتی میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اب آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حقیقی فہم اور نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی اس بابرکت نشست میں میں سورۃ البلد پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سورت جو کہ 20 آیات پر مشتمل ہے۔ آواز بہت زیادہ ہے، یہ آواز کم کر دیجیے تاکہ ہمیں بات صرف لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ سورۃ البلد یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سورت ہے جو کہ 1 رکوع 20 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کا آغاز ایک قسم کے ساتھ ہو رہا ہے اور قسم بھی شہر مکہ کی اٹھائی جا رہی ہے۔ چونکہ یہ سورت مکی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ تکالیف اور مصائب سے گزرنا ہوا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجڑیاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ شاہ ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ بھی میرے حضور نے دیکھے۔ طائف کے بازاروں میں ان کو پتھر بھی مارے گئے اور گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا گیا۔ تو اس شہر کی قسم اٹھا کر کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے اور چونکہ یہ صورت بھی مکی صورت ہے اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ شہر مکہ کی قسم اٹھائی گئی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس پر گفتگو کی اور کہا کہ شہر مکہ کی عظمتوں کے بہت سارے حوالے ہیں۔ اس شہر میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں اس شہر میں موجود ہیں، مزدلفہ کا مقام ہے، عرفات کا میدان ہے۔ کیا کچھ ہے جو اس شہر کو حاصل نہیں ہے؟ عظمتوں کا ہر رنگ اور رفتوں کا ہر حوالہ اس شہر کے دامن میں موجود ہے۔ لیکن اگر آگے والی آیت نہ ہوتی تو شاید کہ اس پر بھی مناظرے ہوتے کہ اس شہر کی قسم کیوں اٹھائی گئی ہے۔ کوئی کہتا کہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے اٹھائی گئی ہے، کوئی کہتا کہ مقام ابراہیم کا حوالہ ہے، کوئی کہتا چاہے زمزم کی وجہ سے، اور کوئی کہتا کہ جناب صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس لیے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ لیکن متصل آگے دوسری آیت میں اس بات کا جواب دے دیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس شہر میں تو جو رہتا ہے، محبوب اس شہر کی ہواؤں نے تیری سانسوں کو چوما ہوا ہے، اس شہر کی خاک نے تیرے قدمین شریفین کے بوسے لیے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، عظمتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ، لیکن محبوب ہم قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بات پر اہل علم کا علمی اختلاف ہے کہ شہر مکہ افضل ہے یا کہ شہر مدینہ افضل ہے۔ بعض نے کہا کہ شہر مکہ افضل ہے اور اس کے علمی دلائل دیے،
اور بعض نے کہا کہ شہر مدینہ افضل ہے، تو اس کے علمی دلائل دیے۔ لیکن شیخ محقق نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے آ گئے تو مدینہ افضل تھا، کیونکہ اصل مجد و شرف تو محبوب کا ہے، مکان کا شرف نہیں ہوتا، مکین کا شرف ہوتا ہے۔ آپ علماء سے یہ روایت سنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب ہے تو تم آپس میں الجھ جاؤ اور ہر کوئی یہ چاہے کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ پھر تم قرآن اندازی کرو گے اور جس کی پرچی نکلے گی وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو پہلی صف میں اتنا اجر و ثواب ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب پہلی صف کون سی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ محراب ہے تو یہ پہلی صف ہے، تو میں آپ کی بات قبول کر لیتا ہوں کہ جناب یہی پہلی صف، لیکن یہ سردیوں کا موسم ہے، جیسے ہی گرمیوں کا موسم آیا تو آپ نے کہا کہ علامہ صاحب باہر ہال میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آج امام وہاں چلا گیا تو پہلی صف یہ تو نہیں ہے، چونکہ امام وہاں پر ہے تو اس سے جڑی ہوئی صف پہلی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، محبوب تو محبوب ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی اگر ان کا امام آگے پیچھے ہو تو فضیلتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، وہ یہاں کھڑا ہو تو یہاں فضیلت ہے، وہاں کھڑا ہو تو وہاں فضیلت ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں مکان کا شرف نہیں ہوتا، مکین کا شرف ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اس شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر مکہ میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اصل مجد و شرف تو محبوب کا ہے، تو محبوب جہاں چلے جائیں وہاں پر مجد و شرف بھی ساتھ ساتھ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی۔ یہاں پر باپ سے مراد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اولاد سے مراد جناب اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھا کر کیا بات کہی؟ جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو علماء نے کہا کہ جو جواب قسم ہوتا ہے اس کی اور قسم کی آپس میں مماثلت ہوتی ہے، تو آگے قسم کا جو جواب آ رہا ہے وہ انتہائی اہم بات ہے۔ کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ محبوب کے شہر کی قسم اٹھا کے کہا کہ سن لو، اس حقیقت کو اچھی طرح سے جان لو کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، اس کی زندگی کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ دکھ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں اس کو آئیں گی۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب کے شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، تو محبوب کے شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ علماء نے کہا اس لیے کہ شہر مکہ میں محبوب کو بھی دکھ آئے تھے، تو جس شہر میں محبوب کو دکھ آئے تھے اس کو قسم فرما کے کہا کہ سن لو، انسان کو پیدا ہی مشقتوں میں کیا گیا، بغیر مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، آلام کے، دکھوں کے اس کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسے کہ یہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکالیف میں اسی طرح آگے بڑھے گا۔ تو یہ اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی۔ اور یاد رکھیے گا اس حقیقت کو جو شخص پہچان لیتا ہے، جو اس شخص اس حقیقت کو مان لیتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا اس حوالے سے یقین بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ کوئی بھی دیکھنا نہیں چاہتا، انسان کی آرزو ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ آسودگیاں اور خوشیاں اور راحتیں چاہتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں اللہ نے ہر شخص کو آزمائش اور ابتلا میں مبتلا کیا ہے۔ ہم امتحان گاہ میں کھڑے، کوئی شخص بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلام میں اس حقیقت کو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو تسلیم کرنا ہے کہ ہمیں دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائش میں رکھا گیا اور ہم نے انہی سے گزر کے آگے کا سفر کرنا ہے۔ تو یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
تو پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ در حقیقت ہمارا امتحان ہے، اور جو اس ابتلا، اس آزمائش، اس امتحان میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے انعامات سے نوازے گا۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ دکھ تو آئیں گے، مصیبتیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہاری پرکھ ہوگی، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہاری ابتلا ہوگی، یہ ضرور ہوگا، یعنی تاکید کے ساتھ ہے، تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس طرح؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 امتحان ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا۔ خوف کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، بھوک کے ساتھ تمہاری آزمائش ہوگی، افلاس، غربت کا ڈر ہر شخص کو سینے میں کھٹکتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کے ساتھ، کاروبار میں اونچ نیچ آ جائے گی، لاکھوں کا چلتا ہوا کاروبار بھی کبھی ختم ہو جائے گا، کروڑوں کے ایکڑوں کے مالک بھی کبھی زوال پذیر ہو سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہوں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان لیں گے ہم۔ تو میں اور آپ اگر اتنی سی بات بھی سمجھ لیں کہ مال میں کمی کیوں ہوتی ہے، یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے بابے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن سے پوچھیے کہ کاروبار چلتا کیوں کم ہو جاتا ہے، یہ سیل ایک دم سے ڈاؤن کیوں ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب و علل پر آپ گفتگو کریں گے، آپ اس پر محنت بڑھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مال کم ہو جائے گا، اور تمہاری آزمائش ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ابھی تکلیف آتی نہیں، مصیبت پہنچتی نہیں، تو ہم جھٹ سے بابے کے دربار پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جھوٹے تویزوں والوں سے ہم جب پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے، اچھا بڑا چلتا ہوا کاروبار تھا، یہ ختم کیوں ہو گیا، یہ سیل کم کیوں ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے چونکہ میں تو بیٹھے اس کام کے لیے ہوں، تو وہ پھر ہمیں ایک نئی کہانی سناتا ہے، اور ہم اس کی کہانی پر کبھی چچا کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی ماموں اور خالہ کے خلاف سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے صاحب، ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، چونکہ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہو تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ مال میں کمی کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ تو اعلان کر رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور آزماؤں گا، بغیر آزمائش کے جنت نہیں دوں گا، پرکھوں گا۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، قرآن ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ، کیا لوگ گمان کرتے ہیں، أَن يُتْرَكُوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، أَن يَقُولُوا آمَنَّا، صرف اتنی بات پہ کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور حالانکہ ابھی ان کی آزمائش نہیں کی گئی، ابھی ان کو پرکھا نہیں گیا۔ اللہ تو اعلان کر رہا ہے کہ میں ضرور امتحان لوں گا، میں تو پرکھوں گا، میں تو دیکھوں گا، میں تو آزمائش کروں گا، تم کہاں کھڑے ہو؟ ذرا غور کیجئے اس لفظ پر کہ اللہ تعالیٰ تاکید سے فرما رہے ہیں کہ میں ضرور تمہارا امتحان لوں گا، میں ضرور تمہیں پرکھوں گا، میں آزمائش کروں گا، تمہارا امتحان لوں گا، دیکھوں گا تم کہاں کھڑے ہو۔ اور میں اس پر ایک بات اور بھی کہتا ہوں آپ کو کہ آقا کریم علیہ السلام جب خطبہ حجۃ الوداع 1.5 لاکھ کا مجمع، 1,44,000 کے قریب لوگ جب میرے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی ہوئی تھی، آج اسلام کا خوبصورت منظر تھا، اور اتنے لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 1.5 لاکھ کے قریب تو لوگ حضور کے سامنے تھے، گھروں میں خواتین، بچے، بوڑھے، دیگر افراد جو نہیں پہنچ سکے، ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب پہنچتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہی 1.5 لاکھ لگا لیجئے، 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو میرے حضور علیہ السلام نے دین دیا۔ کسی ایک شخص سے بھی میرے حضور نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم میرا اسلام قبول کر لو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تمہارے کاروبار میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی ایک مثال بھی آپ کو نہیں ملے گی، کسی ایک شخص سے بھی حضور نے اس بات پر اسلام کی بیعت نہیں لی کہ تم میرا اسلام قبول کر لو، تمہاری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، تم اسلام قبول کر لو، تمہیں کبھی ٹینشن، پریشانی، مصیبت نہیں آئے گی۔ کسی ایک شخص سے بھی حضور نے یہ وعدے پر اسلام نہیں دیا۔ یہ اسلام کا پیکج نہیں ہے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، پیغمبر کا یہ پیکج نہیں ہے
کہ تم اسلام قبول کرو تمہیں پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر یہ ایک مزاج ہم دین کا سمجھ چکے ہوں تو مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیکج پہ دین نہیں دیا، لیکن یہ آج پیکج پیر صاحب بھی دے رہے ہیں، یہ پیکج آج دم والے بھی دے رہے ہیں، یہ پیکج تعویذ والے بھی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، ہمارے دربار پہ حاضری دو، ہمارے لیے اتوار کا دن مختص کرو، سال کے بعد آ جاؤ، یہ تعویذ لے جاؤ، 100% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ دین کا پیکج نہیں ہے۔ دین کا پیکج کیا ہے؟ اللہ تو بالکل واضح اعلان کر رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، میں تو پرکھوں گا، دیکھوں گا، امتحان لوں گا کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ مصیبتیں آنی ہی آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہی آنی ہیں، اور بھیجنے والا بتا رہا ہے کہ جب یہ مصیبتیں آئیں، یہ پریشانیاں آئیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ جو اس امتحان، ابتلا، آزمائش میں اتارے گئے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کون ہے صبر کرنے والے؟ صبر کرنے والے کون ہیں؟ آگے خود قرآن نے وضاحت کی اور تفسیر کر دی۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مولا یہ مال کیا ہے، یہ اولاد کیا ہے، یہ کاروبار کیا ہے؟ ہم تیرے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، اس میں کتنا حسن ہے، کتنی لطافتیں ہیں۔ بندہ مومن کا ایمان کیسے کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ کاروبار ختم ہو گیا، دکان ختم ہو گئی، نوکری چلی گئی، غربت آ گئی، افلاس آ گیا، تو یہ نہیں کہتا مولا کوئی بات نہیں، کاروبار ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، میری اولاد شہید ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، میری سیل کم ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، میرا مکان بک گیا۔ یہ نہیں کہتا، یہ کہتا مولا یہ سب کچھ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ، میں تیرا ہوں، میں اِنَّا لِلَّهِ، ہم تیرے ہیں مولا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں بھی تیری طرف ہی پلٹ کے آنا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو انسان کو دکھوں میں کھڑا کرتا ہے۔ یہ صرف فوتگی کے وقت پڑھنے والا جملہ نہیں ہے، یہ ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی میں انسان کو کھڑا کرتا ہے۔ یار آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب اچھے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہیں، اگر کسی کو زیادہ جگہ ملی ہے، کوئی تنگ بیٹھا ہے، کسی کو آواز کم آ رہی ہے، کسی کو سہولت تھوڑی ملی ہے، کسی کو تھوڑی سی سردی باہر والی ہوا لگ رہی ہے، تو جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم سب نے یہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے، تو جو ہیٹر کے آگے بیٹھا ہے، جو پیچھے بیٹھا ہے، جو تنگ بیٹھا ہے، سب کے لیے بیٹھنا آسان ہو گیا کہ سب نہیں چلے جانا ہے۔ تو یہی تو قرآن نے سکھایا تھا، اِنَّا لِلَّهِ، مولا ہم تیرے ہیں۔ یہ دکان کیا ہے، یہ تکلیفیں کیا ہے، یہ مصیبتیں کیا ہے، دنیا کی رات، ہم تیرے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے تیری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، ہم نے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ یقین پیدا ہوتا ہے مومن کے اندر۔ تو جب یہ تصور صرف زبان سے نہیں، جب یہ تصور اس کی روح میں اترا ہوتا ہے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میرے یہی تو بندے ہیں جن پر میری رحمتیں چھم چھم برستی۔ اللہ فرماتا ہے ان پر رحمتیں برس رہی ہیں، کن پر؟ جو واویلا نہیں کرتے، جو دم جھوٹے پیروں کے پاس طویل، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھائی اللہ ہم تیرے ہیں، سب کچھ تیرا ہے، ہم نے بھی تیری طرف آنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان پہ اللہ کی رحمتیں برستی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا کہا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ایسا لگتا ہے جیسے قرآن مبارکباد دے رہا ہو، ان کو مبارک ہو، یہی ہدایت یافتہ ہے، ان کو ہدایت ملی ہے اسلام کی، ان کو اسلام کا چراغ ملا ہے، ان کو اسلام کی روشنی ملی ہے، ان کا یقین اتنا محکم ہو گیا ہے، ان کا یقین اتنا مضبوط ہو گیا ہے، بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی آزمائش بھی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں مولا یہ آزمائش کیا ہے، ہم سب تیرے لیے ہیں اور تیری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تو یہ وہ یقین ہے جس کو انسان قبول کر لے تو پھر یا شاید یہی کیفیت جب ہوتی ہے، تو اسی کا ترجمہ کسی نے کیا تھا، جے کر یار، جے کر
سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈالا. مقصود تو اس کی رضا ہے نا, تو جب اس کی رضا دکھوں سے مل جائے تو کہا کہ میں سکھ کیا کرنی ہے. اللہ اکبر. حضرت واصف علی رحمہ نے بھی فرمایا کہ وہ نعمت جو انسان میں بے پرواہی پیدا کر دے, کہا اس سے وہ گناہ اچھا ہے جو انسان میں خوف خدا پیدا کر گیا. نعمت ملی تو متکبر ہو گیا, گناہ ہوا تو عجز پیدا ہوا, خوف پیدا ہوا. تو کہا وہ نعمت جس کے ملنے پر انسان متکبر ہو گیا, اس سے تو وہی گناہ اچھا ہے کہ جس ٹھوکر کے لگنے سے انسان مالک کی دہلیز پہ پہنچ گیا. بندے کے اندر خوف پیدا ہو گیا, خشیت پیدا ہو گیا, اور وہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آ گیا اور اس نے عجز کے ہاتھ جوڑ دیے. تو کہا وہ ہدایت پر آ گیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اچھی طرح جان لو کہ انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا. میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں, آپ اور میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو کون سا وقت ہے جس میں انسان پریشانیوں سے آزاد ہوتا ہے. پیدا ہوا تو بدن پہ کپڑے نہیں تھے, بھوک لگی تھی, اور زبان تھی بول نہیں سکتی تھی, دماغ تھا سوچ نہیں سکتا تھا, آنکھیں تھی پہچان نہیں سکتی تھی, کان تھے آوازوں کے اندر فرق نہیں کر سکتے تھے. کتنا کمزور تھا انسان. لیکن چلتا چلتا بڑا ہوتا ہوا, ماں کی آغوش میں تربیت پا کر اس نے پہلے رینگنا شروع کیا تو بڑا مشکل تھا, پھر اس نے اٹھ کے چلنا شروع کیا. پھر یہ بڑا ہوا, قوام مضبوط ہوئے تو اس کو بتایا گیا کہ اب تم نے تعلیم و تربیت کا نور حاصل کرنا ہے. ہم میٹرک تک پہنچے. جب میٹرک میں پڑھتے تھے تو وہ ہمارے ٹیچرز بتاتے تھے بس یہ 2 سال ہے میٹرک کے, یہ پڑھ لو تو پھر کالج میں بڑی آسودگی ہوگی. وہاں سے نکلے تو کالج میں پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی یہاں سے پڑھو گے تو آگے یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا, یہاں پہ نمبر تھوڑے آئے تو یونیورسٹی میں نہیں ملے گا. جب وہاں پہ پہنچے تو پتہ لگا یہاں پر جی پی اے سارا مینیج کرنا ہے, اور اگر وہ نہ ہوا تو پھر مسئلہ بنے گا. 5 سال وہاں سے نکلے تو پتہ لگا مارکیٹ میں نوکری ہی نہیں ہے. بندہ وہاں سے آیا تو 2 4 10 5 سال دھکے کھائے تو نوکری ملی, اور کچھ آسودہ ہوا تھا تو شادی کا موقع آ گیا. شادی سے فری ہوا تو آگے اولاد آ گئی. اب اولاد کے اخراجات پورے کر رہا تھا تو آگے اپنی 2 4 اولاد بچی تعلیم و تربیت کے اخراجات افورڈ کیے. جب بچے اسکول کالج تک پہنچے تو اب خود 2 3 بیماریاں لگ گئی. اب کبھی بچوں کا سوچتا ہے کبھی اپنا سوچتا ہے. کون سا لمحہ ہے مجھے بتاؤ. اب اس کے اعضائے بدنیاں پھر دوبارہ کمزور ہونے لگے, کمر میں خم آنے لگا, بال سفید ہونے لگے. کون سا لمحہ ہے جس پہ انسان پریشانیوں سے آزاد ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. بے شک ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے. تو اس کی زندگی کا حسن یہی ہے, اسی جو ہے وہ بھاگ دوڑ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. یہ گمان کرتا ہے انسان کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا, اس کے اوپر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا. یہ گمان کرنے لگا انسان. کتنا کمزور انسان ہے لیکن یہ گمان کرنے لگا شاید سب کچھ اسی کے پاس ہے, اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی ٹوکنے والا. یہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے. اور جب دولت آ گئی تو ہزاروں لاکھوں کا مال اس نے مختلف قسم کے گناہوں پہ خرچ کرنا شروع کیا. یقول اہلکت مالا لبدا. کہتا میں نے ڈھیروں مال وہاں پہ خرچ کر دیا. یہ ڈینگے مارتا پھرتا ہے. جب اس کے پاس مال آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کو کوئی بتانے والا نہیں, اس کے اوپر کسی کا قانون قاعدہ کلیہ اور قانون نہیں لگتا ہے. یہ سب کچھ اپنی منمانی سے کرتا ہے, اور پھر ڈینگے مارتا ہے کہ میں نے اتنا مال وہاں خرچ کر دیا, اتنا مال وہاں خرچ کر دیا. میں نے تو بیٹے کی شادی پہ آتش بازی 10 لاکھ کی کروا دی تھی. ہم نے تو یہ شادی ہال بک کروایا, وہ تو شہر کا سب سے بڑا تھا. ہم تو مری گئے تو اتنے اڑائے, ہم فلاں جگہ گئے تو اتنے اڑائے. یقول یہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا. میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا, ضائع کر دیا, فنا کر دیا. اللہ فرماتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد. یہ خیال کرتا ہے اس کو کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں, یہ جو مرضی کرتا ہے. پھر ایسا تو نہیں ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اس کا جس رب سے تعلق ہے وہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے, وہ بند سینوں کے راز بھی جانتا ہے. یہ انسان نے کیسے گمان کر لیا اس کو کوئی دیکھنے والے نہیں. تو ایک رب کی ذات ہے جس کی نگاہ میں ہے یہ, اور اس کا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید.
کہا زبان سے ایک کلمہ بھی نہیں نکلتا اور ہمارا محافظ فرشتہ ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے. کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. کہا دو فرشتے ہیں جو کچھ یہ کرتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں. ہر شے لکھی جا رہی ہے. اور کل قیامت کے دن جب انسان آئے گا اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائے گا. قرآن نے جی اس منظر کو بھی بیان کیا. جب اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا تو پھر نامہ اعمال پکڑتے ہی دیکھتے ہی جو اس کی کیفیت ہوگی قرآن نے اس کو بھی جو ہے واضح کیا. جیسے ہی اعمال نامہ دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا، سب کچھ اس نے لکھ دیا. یہ وہ دن ہے جس کی حقیقت کو قرآن نے بیان کیا. جن کو یہ گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا، یہ تو محض دوستوں کی خوشگپیوں کے لیے کیا تھا، یہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا تھا، یہ تو میں نے خوشی کے موقع پر شادی کے موقع پر بھتیجوں کی رضا کے لیے کیا تھا، یہ میں بھلا کرنا تھوڑی چاہتا تھا. لیکن قرآن کہتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود ہی پڑھ. اللہ قرآن کہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا. اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. کہا جائے گا آج حساب کرنے کے لیے تو خود اکیلے ہی کافی. اللہ اعمال نامہ ہاتھ میں پکڑا کے کہے گا اپنا حساب خود کر اور تو بتا تیرا نتیجہ کیا آنا چاہیے تھا. صاحب وہی ایک حقیقت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد. یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، یہ جو مرضی کرتا رہے. دوسرے مقام پر کہا ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا یہ انسان خیال کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی سدا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ سدا عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی نکیل اس کی گردن پہ ڈال دی جائے اور وہ اپنی منمانی سے جاتا گھومتا پھرتا رہے، اپنی مرضی کرتا پھرے. سدا عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کیا تم گمان کرتے ہو تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. قرآن یہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کیا تم گمان کرتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ؟ ذرا غور کیجئے قرآن کا یہ لہجہ. اور میں اور آپ اپنا جائزہ لے کے ہم کھڑے کہاں. ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے جناب اگر گئے بھی تو ایک جھٹکے لگ رہا ہے. ہمارے ہاں عقیدہ آخرت کا یہ تصور بنتا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ کہ جیسے جسٹ ایک سمپل سی کاروائی ہونی. اور کچھ لوگ تو یہ تبصرہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، وہ کہیں گے ہم آئے بھی جنت سے ہیں جناب، تو باجی ہم نے جانا بھی جنت میں ہی ہے. یہ جو تھوڑے بہت گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ بس ایک دو جھٹکے لگنے ہیں اور پھر ہم نے جہنم سے آنا ہی جنت میں. ہم ہیں ہی جنتی، آئے بھی جنت سے ہیں، جانا بھی جنت میں. اور وہ یہ ایسے شو کر رہے تھے جیسے جسٹ ماشاءاللہ ایک سمپل کاروائی ہونی ہے اور اس کے بعد ہم سب کو جو ہے وہ جنت تک چھوڑ کے آیا جائے گا. اور جیسے کہ بالکل پری پلانڈ جو ہے وہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. اس سے بڑا اور دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن تو یہ نہیں کہتا صاحب. قرآن تو کہتا ہے تم گمان کرتے ہو تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. حالانکہ تمہارے پاس ابھی تک ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے ہوئے تھے. ان کے اوپر جو مصیبتیں، جو دکھ، جو تکالیف ڈالی گئی تھی ابھی تم پر وہ نہیں ڈالی گئی. ان پر تو اتنے دکھ، اتنی تکالیف، اتنی پریشانیاں اتری کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. ان پر تو اتنے دکھ، اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں اتاری گئیں یہاں تک کہ وقت کے پیغمبر بول اٹھے کہ مالک تیری مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد بالکل قریب آن پہنچی. تو مجھے اور آپ کو یہ تصور قرآن دیتا ہے. قرآن تو نہیں کہتا کہ کھلا ڈلا حساب کتاب ہے.
یہ ہم نے بنا لیا ہے کہ بس کوئی کہتا ہے ہمارے پیر صاحب کی بیعت کرو تو بس اسی برکت سے تم بخشے جاؤ گے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایک ہاتھ ہی تو رکھنا ہے، سال بعد عرس کی حاضری ہے، ٹھیک ہے کوئی ٹینشن نہیں، ہم اسی عرس کی حاضری پہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ میری باقاعدہ ایک شخص سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ جناب میرے پیر صاحب نے 2 مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہا ہے کہ میں تیرے بغیر جنت میں نہیں جاتا۔ اس سے بڑے بھی کوئی دعوے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے حوصلے، تو میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں صاحب، کن بول بلیوں میں ہیں صاحب؟ قرآن میں تو ایسے کسی کو اتھارٹی نہیں دی، کائنات عالم میں صرف ایک ذات کے پاس اتھارٹی ہے اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتھارٹی صرف اللہ کے رسول کے پاس ہے، وہ جن کو فرما دے وہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ اور میرے حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، میرے حضور نے نام لے کے بشارت دی ہے۔ لیکن اس سے نیچے کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ کسی کو جنت کے پرمٹ جاری کرتا پھرے۔ لیکن آج ہمارے ہاں تو یہ سب بکتا ہے، چونکہ مارکیٹ کا دور ہے اور مارکیٹ میں یہ سودا بکتا ہے، نقیب اپنے رنگ میں بیچتا ہے، خطیب اپنے رنگ میں بیچتا ہے، پیر اپنے رنگ میں بیچتا ہے۔ تو صاحب قرآن اس تصور سے خالی ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو حقیقت کی دنیا میں کھڑا کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں؟ اللہ اکبر، أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، اللہ فرماتا ہے یہ خیال کرتا ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی تھی؟ اس کو بھی تو 2 آنکھیں دینی ہے۔ ذرا غور کرے انسان، دونوں آیات کا اگر ماں قبل ماں بعد ملا لیا جائے تو جس کو خود 2 آنکھیں کسی نے دی ہیں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، جس رب نے اس کو 2 آنکھیں دی ہیں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں 2 آنکھوں سے، تو اس کے اوپر کسی کی نگاہ نہیں، کسی کا زور نہیں، کسی کی طاقت نہیں۔ کہا کہ علم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی تھی، یہ آنکھیں کھولتا دیکھتا تو اس کو معاشرے کے دکھ نظر آتے، یہ ڈینگے مارتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں جگہ پر اتنا خرچ کر دیا، فلاں جگہ پر اتنا خرچ کر دیا، اور یہ مال کی خرچ کرنے کی بڑی بڑی باتیں لوگوں کو سناتا ہے۔ اس کو ہم نے 2 آنکھیں نہیں دی تھی، وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ، اس کو 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے تھے۔ علماء مفسرین نے اس پر گفتگو کی اور آگے وہ بتایا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہزاروں لاکھوں روپے آتش بازی پہ، محفل نعت کے اوپر لٹا کے آ جاتا ہے، ان پڑھ جاہل پیروں کے اوپر پھینک کے آ جاتا ہے۔ اس کو مال دیا تھا اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ یہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتا رہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق خرچ کرتا رہے۔ اس کے پاس یہ مال امانت تھی، رب کا کرم تھا، اس کو 2 آنکھیں دی تھی۔ یہ خود تلاش کرتا ان لوگوں کو جن کے گھر میں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور قرآن نے بتایا کہ اس مال کا کیا مقصد تھا۔ اور دوسرا علماء نے کہا ایک تو آنکھیں دی تھی، یہ خود دیکھتا اور یہ خود دیکھ کر وہاں خرچ کرتا، اور دوسرا کا وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ، اس کو 1 زبان 2 ہونٹ دیے تھے، یہ خود نہیں کر سکتا تھا، اس کو زبان دی تھی کسی کو تو ترغیب دلا سکتا تھا، اس کا صاحبان ثروت کے ساتھ تعلق تھا، یہ زبان استعمال کرتا اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو کر لیتا تھا، کسی کی بیٹی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو رہی تھی، یہ خود نہیں کر سکتا تھا، کسی کو ترغیب بھی دلا سکتا تھا۔ کہا دونوں باتوں کو الگ الگ طور پہ بھی دیکھیے کہ آنکھیں دی تھی خود دیکھتا اور غریب کے گھر تک پہنچتا، اور زبان دی تھی خود نہیں کر سکتا تھا، یہ کسی کو ترغیب تو دلا سکتا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہا ہم نے اس کو دونوں راہیں کھول کے واضح دکھا دی، دونوں رستے اس کے سامنے ہیں۔ اللہ نے ہدایت یاد رکھیے گا سینے کے اندر رکھی ہے، ہر شخص کو پتا ہے، جیسے انسان جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے اور شعور کی دہلیز تک اس کی عمر پختگی کو پہنچتی ہے تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ حقیقتیں کیا ہیں، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، دھوکہ کیا ہے، کرپشن کیا ہے، فراڈ کیا ہے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا کہ بندہ ٹریننگ لے کے سچ بولنا کیسے ہوتا ہے، یا وہ ٹریننگ لے کورس کرے کہ جناب جھوٹ کیا ہوتا ہے مجھے ذرا بتا دیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں رہتا جھوٹ بولنا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ مفتیان کرام سے سیکھنے والا سبق بھی نہیں تھا۔ جس رب نے پیدا کیا صاحب، اس نے ہدایت کا چراغ سینے میں رکھا ہے۔ یہ جب پہلی مرتبہ رشوت پکڑتے ہوئے ہاتھ کانپ جاتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے،
محکمہ نہیں دیکھتا، افسروں کو نہیں پتہ چلتا، سافٹ ویئر کے اندر انٹری نہیں ہوتی، کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھتی. یہ جو پہلی مرتبہ ہاتھ کانپ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، یہ کہاں سے ہوتا ہے صاحب؟ جس رب نے پیدا کیا اس کے اندر نظام بنا کے بھیجا. یہ بات طے شدہ ہے، یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے. تو اللہ نے قرآن میں یہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راہیں اس کو کھول کے دکھا دی، فیصلہ اس نے خود کرنا ہے. یہ بڑے بڑے جو ہے جملے کستا پھرے، منہ کھول کے کہے کہ مولویاں مسئلہ بنائی بڑا اوکھا دیتا ہے، سامنے تو پتہ نہیں لگنا کرتا کی. یہ کہتا پھرے اللہ نے اتنا مشکل دین نہیں دیا تھا کہ سمجھ نہ آئے. ہدایت اس نے اندر رکھ کے بھیجا ہے صاحب، ہدایت اندر موجود ہے. آج تک کسی نے جا کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب سچ کیا ہوتا ہے ذرا سمجھا ہی دے. کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے اماں سے نہیں پوچھا. اماں کے سامنے جب ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا نا، تو جب برتن ٹوٹ گیا تو اس نے بتانا چاہا تو یہ بتاتا نہیں ہے کہ میرے سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کی زبان، اس کی آنکھیں، دل کی دھڑکن 4-5 سال کے بچے کے اندر اس نے یہ سسٹم لگایا ہے. وہ خود کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راہیں اس کے لیے کھول دی ہیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. علماء کا یہ وہ ہدایت ہے جس کا ذکر سینے میں ہدایت رکھی، اس کا ذکر اللہ. ہر شخص کو پتا ہے وہ کہاں پہ کھڑا صاحب. ہم عمرہ کرنے گئے تو وہاں پر جو ہے وہ لفٹ کے اندر انٹر ہوئے لوگ، تو وہ بٹن دباتے تھے تو وہ دروازہ بند نہیں ہوتا تھا. تو 2-3 بار دبایا تو کسی صاحب نے کہا کہ وہ اوپر ریڈ لائٹ بلنک کر رہی ہے اور وہ بتا رہی کہ وزن زیادہ ہے، تو 2-3 لوگ اگر باہر نکل جائے تو پھر یہ دروازہ بند ہو. توجہ چاہوں گا. تو میں نے کہا کہ یار کیسی عجیب بات ہے، بندوں کی بنائی ہوئی مشین اپنی لیمٹ کراس کرتی ہے تو سرخ بتی بلتی ہے. کائنات عالم کی بنائی ہوئی تخلیق لیمٹ کراس کرے کوئی بتی نہ بلے. یہ اندر سے بلتی ہے صاحب، یہ اندر سے بتاتی ہے دھوکہ کر رہے. بوڑھے باپ کا کانپتا ہوا ہاتھ جب اندھیرے میں رکھ کے انگوٹھے پہ لگوائے جاتے ہیں، اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن پتہ لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جس وقت محکمے کا، ادارے کا مال دائیں سے بائیں کیا جاتا ہے، وہ اندر سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. جس وقت بہو پہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا چلتا، طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن اندر سے ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ تم نے خیانت کی. جب کسی کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جاتی ہے اور کسی کی دائیں بائیں سے ایڈٹ کر کے ویڈیو بنا کے کفر کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کفر بنتا نہیں تھا، لیکن اپنی چتراہٹ قائم رکھنے کے لیے کسی کو کافر بھی قرار دیا جاتا ہے. تو یہ اندر ہدایت موجود ہے صاحب. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس نے کہا دونوں راستے کھول کے دکھائے. یہ ہدایت کا راستہ تھا، یہ گمراہی کا راستہ تھا، لیکن اس راستے کی طرف یہ نہیں آیا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، قرآن کہتا ہے جو ہدایت کا راستہ تھا یہ مشکل گھاٹی تھی، لیکن یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھا. کام تو مشکل ہے، جب پورا محکمہ ہی لے رہا ہے رشوت تو کون چھوڑے. جب کہتے ہیں ساری مارکیٹ ہی کرتی ہے تو میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر دے گا. آج یہ بھی دلیل دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت اگر میں نہیں لوں گا پہلے تو ساری بات ہے کسی اور نے بھی لے جانی ہے. یعنی کوئی اور چھلانگ لگائے کنویں میں تو آپ لگا دیں گے کہ کسی اور نے بھی تو گرنا تھا، چلو میں گر جاتا ہوں. ایسے تو کبھی نہیں ہوا. اس وقت تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ چلو کسی نے تو کہتے یہی گرے میں کیوں گروں. صاحب یہ وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مشکل گھاٹی نہیں چڑھا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور اے مخاطب تجھے کیا پتا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے. ویڈیو کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر یوں نعت خوانوں پہ پھینکنا اور اس کے بعد میں دلائل بھی دینا. سٹیجوں پر کھڑے ہو کر دندناتے ہوئے جو ہے وہ ان پڑھ جاہلوں کے اوپر یوں دولت پھینکنا اور اس کے سٹیٹس نکال کے بعد میں لگانا اور پھر دلائل بھی دینا. ہیجڑوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر پھینکنا اور پھر بعد میں اس کے دلائل بھی دینا. یہ ڈینگے مارتا ہے اللہ کو. مشکل گھاٹی نہیں یہ چڑھا. وہ مشکل گھاٹی کیا تھی بڑی تفصیل سے بتایا. فَكُّ رَقَبَةٍ، یہ کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا دیتا، یہ کسی کو آزاد کروا سکتا تھا. غلام تھا کوئی، اس کو اللہ نے وسعت عطا کی تھی، یہ چاہتا تو یہ غلامی کی زنجیریں توڑ سکتا تھا،
لیکن اس نے اس پہ خرچ نہیں کیا. اور اس کے ضمن میں دور موجود میں علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص اتنا مقروض ہو گیا ہے کہ وہ بیچارہ کاروبار میں دیوالیہ ہو گیا، عزت دار ہے، خوددار شخص ہے، تو علماء فرماتے ہیں آج کے دور میں یہ بھی غلام ہو گیا بیچارہ. اب اسی کا بھتیجا تھا، اسی کا بھانجا تھا، لیکن اس نے بھی کہا اچھی بات ہے، اس کو رگڑے لگنے چاہیے. اللہ ماتا یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھا، اس کے پاس دولت تھی، کاروبار تھا، وسعت تھی، یہ چاہتا تو فک رقبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا دیتا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا یہ بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانے کھلا دیتا. یہ مشکل کام تھے نا، یہاں پر تو کوئی بھی خرچ نہیں کرتا. ہم تو وہاں خرچ کرتے جہاں ہماری ایڈورٹیزمنٹ ہو، جہاں نفس کی خواہش پوری ہو، پتہ لگے ہم نے بانٹا ہے. سر بانٹ رہے تو پھر نام تو آنا چاہیے، پھر پتہ تو لگنا چاہیے. ہم تو مسجد کو پنکھا بھی دے تو تینوں پروں پہ لکھواتے ہیں فلاں فلاں مرحوم کے سالے ثواب کے لیے. واٹر کولر بھی دے تو اس کے اوپر بھی لکھوانا پڑتا ہے تاکہ پتہ تو لگے نا محلے میں ہم نے ابا جی کے نام کا واٹر کولر لگوایا ہوا ہے، ہم نے جو ہے وہ ہم بار بار پہ اللہ بتائے مشکل گھاٹی نہیں چڑھا. مشکل گھاٹی کیا تھی؟ بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلا دے. یتیم ذا مقربہ، کسی یتیم رشتہ دار کو یہ کھانا کھلا دے. او مسکین ذا متربہ، کسی خاک نشین مسکین کو کھلا دیتا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. کیا خوبصورت اللہ کا کلام ہے. وقت سمٹ گیا، میں مضمون مکمل کر دوں. اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر وہ لوگ ایمان والوں میں سے ہیں کون؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں. پہلے ان کا ذکر کیا. جو دو طرح کے لوگ ہیں، جو غریب ہیں یا جو امیر ہیں، دو طرح کے طبقات ہیں. تو دونوں کو اللہ نے کیا کہا؟ جو غریب ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، کہ یار کوئی بات نہیں، صبر کرو. ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. اور جو نعمتوں والے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ مدد کریں. دونوں امتحان میں ہیں. غریب کا، مسکین کا، یتیم کا امتحان کیا ہے؟ یہ واویلا نہ کرے، گلے شکوے نہ کرے، اعتراضات نہ کرے، یہ صبر کرے. اگر یہ صبر کرے گا تو امتحان میں کامیاب ہے. اور جس کے پاس نعمت ہے، مال ہے، دولت ہے، اس کو کہا چپ رات کے اندھیرے میں جا کے اس کی دہلیز پہ چھوڑ کے آ. وہ واویلا نہ کرے اور یہ سستی نہ کرے، دونوں ہی خیر میں. اولئک اصحاب المیمنہ، اللہ مدد یہ وہ خوش قسمت ہے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ جنت والے ہیں. اسی آیت کی اگر ایک حدیث سن لے تو میرا خیال جب میں مضمون مکمل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ تو خیر ہی خیر ہے. فرمایا کہ اس کو دکھ آئے تو یہ صبر کر کے اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو نعمتیں ملے تو یہ خرچ کر کے اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے. تو مومن کا معاملہ تو سمجھے خیر ہی خیر ہے. دو طرح کی حالات ہیں، یا تو ہم محتاج ہیں یا ہم غنی ہیں. اگر محتاج ہیں تو پھر صبر کریں تو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اگر ہم غنی ہیں تو ہم خرچ کریں تو اللہ کا قرب ملتا ہے. فرمایا مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے. تو یاد رکھیے گا یہ دونوں چیزیں ہی امتحان ہیں، اور اسی امتحان سے جو سرخرو ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا. تو ہمیں امتحان گاہ میں کھڑا کیا گیا. ہمارا صبر کا بھی امتحان ہے، نعمت کا بھی امتحان ہے. لیکن عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ تکلیفوں کو تو امتحان سمجھتے ہیں، مصیبتوں کو تو امتحان سمجھتے ہیں، لیکن دولت کو امتحان نہیں سمجھتے، بلکہ دولت کو تو اپنا حق سمجھتے ہیں. تکلیفوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں تو ہم یہ تبصرے سنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ آج کل بڑا پھنسا ہے، وہ تو سخت آزمائش میں ہے، بس دعا کرو اللہ اس کا رزق آسان کرے، وہ کامیاب ہو جائے. یہ ہم سنتے ہیں. جب بندے کا کاروبار ڈوبتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں رویہ بھی عمر یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتا ہے، خوف خدا، خشیت الہی، معافی تلافی، اللہ سے رجوع بھی کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی میری امتحان کے دن ہے اور میں نے اللہ کی ذات کا توقع پیدا کرنا ہے، میں نے اس سے مانگنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے.
یہ والی چیز تو عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو لوگ اللہ کی دہلیز پہ آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مال، وسعت، کاروبار، عہدہ، اسٹیٹس حاصل کر لیتے ہیں تو عمومی طور پر ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں ایک تبصرہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے یار اللہ نے تو اس کی ماں پڑھ لی، وہ اس کے اوپر تو بڑا کرم ہے یار، ماشاءاللہ اس کی تو سنی گئی ہے۔ کیا سنی گئی ہے؟ 3 بیٹے بائی کے سیٹ ہو گئے۔ کیا سنی گئی ہے؟ اس کا کاروبار بڑھ گیا۔ یہ کس نے کہا کہ یہ کامیاب ہو گیا صاحب؟ یہ تو ہمارا خود ساختہ تصور ہے، یہ آزمائش میں ہے، یہ بھی امتحان کی صورت ہے، لیکن ہم پہلی صورت کو تو امتحان سمجھتے ہیں، اس کو امتحان نہیں سمجھتے۔ یہ بھی امتحان ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ علماء نے بزرگ فرماتے ہیں وہ لے کر بھی آزماتا ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو کہا جب اس نے ہم سے لے کر آزمایا، دکھوں میں مبتلا کیا تو ہم کامیاب نکلے، اور جب اس نے عطا کر کے آزمایا تو یہ امتحان بڑا سخت ہے۔ عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دکھوں کا امتحان ہے، نعمتیں بھی امتحان ہے صاحب۔ ان نعمتوں میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ وقت نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور نرم و نازک کمر کے اوپر زور سے کوڑا پڑتا، تو امام احمد بن حنبل اپنے رب کی بارگاہ میں استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ آزمائش ہے، مجھے استقامت کا نور عطا کر۔ تو زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، زمانے نے کروٹ بدلی تو امام احمد بن حنبل رہا ہو گئے۔ بادشاہ وقت کا جب وہ طوطی بولتا تھا وہ ختم ہوا اور نیا خلیفہ براجمع ہوا۔ جو وقت کا خلیفہ بنا وہ امام احمد بن حنبل کا شاگرد تھا۔ تو جب وہ تخت نشین ہوئے تو انہوں نے آ کر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی حضرت آپ صاحب علم بھی ہیں، صاحب تقوی بھی ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں، اللہ نے اتنا کچھ عطا بھی کیا ہے، آپ حیثیت اور قابلیت بھی رکھتے ہیں، تو میں ویسے بھی آپ کا شاگرد ہوں، تو میری آرزو یہ ہے کہ چیف جسٹس کا، قاضی القضات کا عہدہ آپ قبول کریں۔ قابلیت بھی ہے، علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، اہلیت بھی ہے، اور خلیفہ وقت شاگرد بھی ہے، اور وہ عہدہ پیش کر رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کیا فرمانے لگے؟ ابھی پہلے امتحان سے بڑی کرم نوازی سے سرخرو ہو کے کامیاب بیٹھا ہوں، ادھر اللہ نے کرم کیا، میں ثابت قدم رہا۔ وہ امتحان بھی مشکل تھا لیکن یہ عہدے والا امتحان اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو کہا میں یہ چونکہ میرے پاس اختیار ہے، وہ میرے پاس اختیار نہیں تھا، وہ امتحان اللہ نے ڈال دیا تھا، اب میرے پاس اختیار ہے تو میں تو یہ عہدے والا امتحان نہیں لیتا۔ کہا یہ کوئی اور ہی لے گا، میں اس امتحان سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا دیکھا ہماری کرامت، جس خلیفہ نے ہمیں جیل میں ڈالا ہم نے اس کا تخت ہی الٹ دیا۔ ہم تو اس طرح سوچتے ہیں، لیکن جن کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف سینوں میں ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں عہدہ لیتے، ہم تو ڈرتے ہیں کہ اس عہدے کا تقاضا بھی پورا کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے صاحب، یہ نعمت، یہ ایک نعمت ضرور ہے لیکن یہ نعمت بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہی فرماتا ہے نعمتوں سے بھی آزمایا جائے گا اور تمہیں دکھوں سے بھی آزمایا جائے گا، صبر بھی ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْمَیمَنَةِ۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان دونوں امتحانوں میں جس طرح کے بھی حالات ہوں، مصیبتیں آئیں تو صبر کیجئے، نعمتیں آئیں تو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیجئے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کہا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر جہنم کی آگ چھائی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن مجید کا حقیقی فہم اور نور نصیب فرمائے۔ اللہ کی توفیق سے آج دوسرا درس قرآن ہمارا مکمل ہوا۔ آپ احباب کے علم میں ہوگا کہ ادارۃ مصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ پتوکی کے زیر انتظام ہماری یہ ماہانہ نشست کا دوست احباب دعوت کے سلسلے سے اہتمام کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں علامہ مولانا محمد تنویر صالح مصطفی صاحب تشریف لائے، اور آئندہ بھی جو بھی ادارے کا شیڈول ہوگا ہم آپ تک یہ دعوت پہنچائیں گے۔ یہ رسمی جو ہے وہ جلسے کی تقریب نہیں، اسی طرح ہماری کوشش ہوگی
کہ ہر نشست میں قرآن مجید کی ایک صورت ہم ترجمے کے ساتھ معنی مطلب مفہوم کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اپنے دیے گئے مقررہ وقت کے مطابق ہی ہم دعا کی طرف بھی بڑھیں گے۔ 8 سے 9 کا ٹائم دوستوں نے مجھے بتایا تھا، اور ہم نے بھی کوشش کی کہ 9 بجے ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ آپ احباب اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں، میں سب کا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سن لینا اور سن کر داد دینا اور خوش ہونا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک قرآن کا سبق نصیب ہوا، یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد سبق بھول جانا یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگلے درس قرآن تک، ویسے تو روزانہ ہی آپ علماء ماشاءاللہ یہاں بھی موجود ہے، شہر میں دینی مدارس بھی موجود ہیں، قرآن مجید ترجمے سے پڑھنے کا عہد کیجیے، خود قرآن سیکھیے، اپنے بچوں کے اندر یہ شوق پیدا کیجیے کہ ہمیں اللہ کی کتاب سیکھنی ہے۔ تو یہ ہماری ماہانہ نشست لاہور میں بھی ایک ہوتی ہے، ویسے تو سفر 50-60 کلومیٹر ہے ہی، لیکن اگر ممکن ہو سکے تو ہماری ماہانہ شب نور کے عنوان سے علی ٹاؤن اسلامک سینٹر میں ایک نشست ہوتی ہے، ایک بار ہم آ جائے کریں، ایک بار آپ آ جائے کریں، تو یہ ہے کہ ایک ماہ میں 2 صورتیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح اگر تسلسل